ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو، کسی فوتگی پہ جا کے دیکھو، ہر آئین اور قانون اس کی مرہون منت ہے۔ کرو، آپ کو آپ کی سوچ پہ سلام ہے، آپ کی ڈر کو سلام ہے۔ اتنا ڈر، تاریخ میں پہلی مرتبہ، دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے، باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے، اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں، اس باقی ترمیم کو، اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے۔ جو ایوان میں ترمیم لائی جا رہی ہے، جناب اسپیکر، یہ ترمیم اگر پروسیس ہو جائے گی اور اس ایوان سے یہ اپروو ہو کے چلی جائے گی، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جمہوریت برائے نام رہ جائے گی۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ترمیم لے کے آ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ترامیم ہو رہی تھی اس میں 26ویں ترمیم کا جو ایجنڈا تھا یہ رہ چکا تھا، اور جس میں انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ واقعی وہ آئین سے متصادم ہے۔ وہ ایجنڈا دوبارہ یہ ریکارڈ پہ لا کر کے اپنے میجارٹی کے بل بوتے پہ یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، طاقت کے بل بوتے اور جناب اسپیکر اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو لوگ عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنے عوامی اور نیشنل مونومنٹ نہیں سمجھتے، عوام ان کو غلامی کی یادگاریں سمجھتے اور ان کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا یہ پیرامڈ بننے سے پہلے گرے گا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ، دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے، باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے۔ اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں۔ اس باقی ترمیم کو، اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے۔ جناب اسپیکر، مقدس ذمہ داری ہے، ایوان کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، اس کے ابتدائی الفاظ پریمبل کے یہی ہے، ابتدا کے الفاظ، آئین کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جب ووٹ اٹھائیں گے تو اپنی ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے استعمال کریں گے۔ آج اس کے ساتھ بےایمانی کی گئی ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی، پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 1 کی حکومت جس وقت آئی تو اپریل میں یہ حکومت آئی، اور میں سب سے پہلے انہوں نے ترامیم کر لی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، اور 50 کروڑ سے کم کیسز کو کنسیڈر کیا کہ یہ کرپشن کے کیسز نہیں ہوں گے، اور اپنے سارے کیسز ختم کرا کے یہ سائڈ پہ ہو گئے، اور اب جاتے جاتے اپنے آپ کو امیونٹی دینے جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو امیونٹی جائیں گے، ہم قانون سے بالا تر ہیں کہ ہمارا احتساب نہیں ہوگا۔ دنیا میں جمہوری ممالک میں عوام کے سامنے، قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے، قانون کے سامنے جواب دہ ہونے ہی قانون کی بالادستی ہے۔ کیا صحابہ اور خلفائے راشدین پیش نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا جمہوریت میں آپ نے نہیں دیکھا اس جمہوریت کو سلام جس میں پرنس ہینریو کو کوئین ایلزابتھ جب زندہ تھی تو اس نے اس کو کہا
نیو یارک میں آپ کے خلاف ایک لڑکی نے سول سوٹ فائل کیا ہے، لیکن میرا بیٹا پرنس کی حیثیت سے اس کو ڈیپینڈ نہیں کرے گا، میں اپنے بیٹے سے ٹائٹل لے لیتی ہوں اور وہ رائل کی حیثیت سے وہاں نہیں جائے گا۔ اور کنگ چارلز نے نہ صرف اس سے باقی ٹائٹل لیے بلکہ اس کو کہا آج کے بعد آپ رائل لاج میں رہو گے بھی نہیں۔ اس کو کہتے جمہوریت، اس کو کہتے قانون کی بالادستی۔ جناب اسپیکر، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا اس کے پاس امیونٹی تھی؟ کیا سرکوزی فرانس کا صدر کنوکٹ نہیں ہوا؟ کل اس کو بیل ملی ہے 3 ہفتے کے بعد۔ کیا جیک شیراک فرانس کا صدر تھا وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا یہود اسرائیل والا صدر وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا دنیا کے کس صدر کے پاس امیونٹی ہوتی ہے؟ آپ بہکے یہ کون سی بات ہے جو لا منسٹر صاحب عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ صدر اگر چلا جائے تو اس کے پاس سمن نہیں جانا چاہیے؟ بتائے آپ کے 15 صدر گزر گئے، کون سا صدر ہے جس کے پاس سمن جا چکا ہے؟ زرداری تو اپنے کیسز پہلی مرتبہ میں پارک لین والے ریفرنس میں 4 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ کیا کرپشن میں آپ پیش ہو کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میں بے گناہ ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے اس میں ایویڈنس نہیں ہے؟ کیا آپ یہ صرف لے رہے ہیں قانون کا سامنا کہ میرے پاس جو مرضیوں میں کروں، میں قانون سے بالا تر ہوں؟ جناب اسپیکر، ایک چیز میں ضرور یاد کراؤں، آپ کو عدلیہ سے ضرور ایک شکایت ہوگی، لیکن کنگ جیمز کے خلاف ایک مرتبہ 1670 کی سپریم کورٹ نے باجوہ کے ایکسٹینشن کے کیس میں برطانیہ کے 1670 کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہاں پر چیف جسٹس نے اپنے کنگ کو کہا تھا، اور 1616 میں وہ بالکل امیون تھے، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، نو میٹر ہاؤ ہائی یو مے بی دا لا از ابو یو۔ ہم کوشش کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ ارے کیا خام خیالی میں رہتے ہو؟ پہلے آپ کے سامنے ہوا نہیں تھا؟ قانون کے تبادلے کر کے آئین کے تبادلے کرو گے، آپ کیا کہو گے؟ گھر میں آرام سے بیٹھو گے؟ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے یہ باور کرتے ہو کہ آپ کی سرکار کو ٹکاؤ مل جائے گا؟ ارے سرکار کو ایسا ٹکاؤ ملتا ہے، کیا پارلیمنٹ اس قدر مضبوط ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو، کسی فوتگی پہ جا کے دیکھو۔ ہر آئین اور قانون اس کی مرہونی منت ہے، کرو۔ آپ کو آپ کی سوچ پہ سلام ہے، آپ کی ڈر کو سلام ہے۔ اتنا ڈر، اتنا بھیانک ڈر، توبہ جی، کہ وہ دروازہ نہ کھلے، کوئی اس سے ملے نہ، میسج نہ آئے۔ اور ایک چیز جناب اسپیکر بتاتا ہوں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے، آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا، اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے، unless and until they are 68 years old۔ اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں، سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک عرض کروں آخر میں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں، اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو، جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا۔ اور ایک چیز، آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا، مبارک ہو، کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا، وہ بھی 24 کو 62۔
نے प्रोफेसरी करा भाग गया है नहीं वजीर आजम ने लास्ट टाइम हमें कहा प्राउडली कि मेरे जो उन्हें हमें वोट दिया है 5 उनको हमने निकाला है, उन्होंने कहा था वो लोटे नहीं थे। चलो कल तो लोटों का वोट लिया, लोटों से बना हुआ तरमीम योराना आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा, ये बड़ी बदकिस्मती है। थैंक यू जनाब स्पीकर। शाजिया मरी साहबा।